السلام علیکم حضرت، میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا جو مسجد میں بچوں کو لانے سے متعلق تھا. برائے کرم مہربانی کریں یہاں بھی تھوڑی سی بات اس پر کر دیں. یہ گفتگو میں نے ایک جگہ کی اور میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ کلپ جو ہے کروڑوں تک وائرل ہو جائے گا اور دنیا میں لوگ اس پر متوجہ ہو جائیں گے. بس اللہ نے اسے قبولیت دی ہے. اس پر اکثریت نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے اعتراضات گڑھ کے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مسجد میں بچوں کے لانے کی کیا بات ہے. تو میں پوری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ رکھنا. یاد رکھیں، جو بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ مسجد میں پیشاب نہیں کرے گا، مسجد کو پلیت نہیں کرے گا، نجاست نہیں کرے گا، اس بچے کو مسجد میں لانا عین شریعت کا تقاضا اور عین شریعت کے مطابق ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ اور اہل بیت کے بچے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے آگے آتے جاتے اور اتنی عمر ہوتی کہ کبھی گر پڑتے. صحیح ستہ کی صحیح روایت ہے، یمشیانی و یاسران، حضرت حسن حسین آئے، چل بھی رہے تھے اور گر پڑ بھی رہے تھے، اس عمر میں آ رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے اٹھا کر ممبر پہ آئے اور ان کو اپنی گود میں بٹھا دیا. تو اگر بچے کو مسجد میں آنا ناجائز ہوتا تو حضور پاک منع نہ فرما دے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنے پاگلوں کو اور ان بچوں کو جو پاکی پلیتی کا لحاظ نہیں رکھتے انہیں مسجد میں مت لاؤ. تو ہم ان بچوں کو کون کہتے ہیں 6 مہینے دے بال کو چاہ کے مسجد آ ونجو؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ شیر خار دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر مسجد میں لے آئے، اسے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرا ابا ہے اور یہ میری اماں ہے. اسے مسجد کیا سمجھ آئے گی اور نماز کیا سمجھ آئے گی؟ میں اس کی بات نہیں کرتا. کم از کم 4 سال 3.5 4 سال کا بچہ ہو نا، وہ پیشاب پخانے کے معاملات کو سمجھتا ہے، اس کو تو آپ مسجد لائیں نا. تو ایسے بچے کو مسجد لانا جائز ہے، آپ اس کو لائیں. میں ابھی ترکی کے سفر پہ تھا، میں نے ترکی میں ایک عجیب کام دیکھا ہے. ترکی کے مساجد میں اعلان لکھ دیا گیا ہے سرکاری سطح پر. وہاں کے جو سربراہ ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، حافظ طیب رجب اردگان، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے اور اس کے نیک ارادوں کی تکمیل اللہ فرمائے. انہوں نے اعلان کیا کہ جو بچہ مسجد میں صبح کی نماز 40 دن با جماعت پڑھے گا نا، تو اسے حکومت کی طرف سے سائیکل تحفے میں ملے گا. تو وہاں امام مسجد باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں، صبح آ کر ہاں جی حاضری ہو گئی جی، اس بچے کی حاضری ہو گئی. امام مسجد نے انتظامیہ کو رپورٹ دینی اور اگلے دن اس کا سائیکل مسجد میں سب کے سامنے اسے گفٹ ملتا ہے. وہاں بڑی ترتیبیں اور اس پر موریں لگی ہوئی ہیں، جیسے بتایا گیا کہ یہ صاحب ترتیب ہے صبح کی نماز کا. اور کچھ چھوٹے بچوں کے لیے اور ترتیبیں بھی بنا رکھی ہیں عام نمازوں کی. وہ کیا ہے؟ مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا انہوں نے کھیلنے کودنے کے لیے ایک جگہ متعین کر رکھی ہے. وہاں پر جھولے بھی ہیں، سلپری بھی ہے، کچھ اور کھیلنے کودنے کی چیزیں ہیں. جب بچے کو باپ مسجد لاتا ہے نا تو بچے کو ادھر بھیج دیتا ہے اور والد مسجد میں آ جاتا ہے. درمیان میں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، شیشے میں وہ اپنے والد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ابو سجدہ کر رہا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ سلام پھیر رہا ہے، یہ قیام ہے، یہ معاملہ ہے، یہ نماز ہے. تو بچہ کھیل تو رہا ہوتا ہے لیکن غیر شعوری طور پہ اس کا ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ ہوں، بڑا ہو جاؤں گا تو ادھر یہ کام کروں گا. یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہوتا ہے. تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے ایسا بچہ جو پلیتی کا خیال کرتا ہو، پیشاب پخانے کے معاملے نہ ہو، اسے مسجد میں لائیں. اور اس پر ایک جملہ مزید بھی سمجھاتا ہوں. بچہ آئے نا تو کوشش کرے کہ والد اس کو اپنے ساتھ ٹھہرا کر نماز پڑھائے. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم پچھلی صف میں پھینک دیتے ہیں ان کو. جب 8-10 بچے پچھلی صف میں جمع ہو جاتے ہیں نا، وہ ہڑبونگ مچاتے ہیں کہ ایک کو نماز ہی سمجھ نہیں آتی. سارے رو رہے ہوتے، او شور شرابہ ہے، او ڈنڈ پہ گئی ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بابا بہتر ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹھہرے گا نا، کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا، اسے ڈر ہوگا کہ ابو کے ساتھ ٹھہراؤ. تو ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا پھر نماز تو بڑوں بندوں کی نہیں ہوگی، اگلی صف میں بچہ ٹھہر گیا. میں نے کہا کس نے تجھے کہا کہ والد کے ساتھ بچہ اپنا ٹھہر جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو آج تک کہیں شریعت میں مسئلہ نہیں پڑھا کہ والد اپنے بچے کو ساتھ ٹھہرائے. کہتا نہیں وہ ایک فقہ کی کتاب میں ہے نا کہ بچہ ساتھ ٹھہرے اور اس پہ شہوت ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا شرم کرو، والد کو اپنی اولاد پہ شہوت ہوگی؟ یار وہ کسی غلط بندے کی بات کا جواب ہے، کسی غلط مائنڈ والے کے دماغ کا جواب لکھا گیا ہے، جو کسی غلط نیت سے، بری نیت سے بچوں کو ساتھ اپنے ٹھہرائے، انہی کی بات ہے. آپ نے باپ اور بیٹے پر فٹ کر دیا ہے. تو بہتر ہے کہ والد اپنے بچے کو ساتھ ٹھہرائے. اچھا ایک غلطی میں نے خود دیکھی ہے.
میں ایک دفعہ مسجد میں آیا اور ایک بندے نے اپنے بچے کو ساتھ، 4-5 سال کا بچہ تھا، اس نے ساتھ ٹھہرایا ہوتا اگلی صف میں. تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شیطانیہ اور شرارتیں نہیں کرے گا نا. میں نے نیت باندھی ہے. پچھلے صف سے کوئی صوفی صاحب آئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس نے بچے کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کے پیچھے بیٹھا دیا. اب نماز میں ہی پڑھ رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ یہ بچہ اکیلا جب ہے نا تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، 4-5 اور کو ملائے گا. اور وہی ہوا. اس بچے نے ایک اینٹ اٹھائی باہر سے جا کے، یہ جو صوفی صاحب سجدے میں گئے تو اس نے جا کر نیچے رکھ دی. بس نماز کے بعد تو طوفان مچ گیا. جو ہوا کیا، تو لڑائی بھی، آپ بچوں کو لے کر آتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی تجھے کس نے یہ صوفیت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، انہوں پکڑ دے پیچھے کر دے. وہ خدا کے بندے سے یہاں ٹھہرا. آج بچوں کو مسجد سے بھگا رہے ہو، کل گشت کر کر کے ان کے دروازوں پہ جاؤ گے اور کہو گے بھائی مسجد میں دین کی بات ہو رہی آ جاؤ، اور وہ کہیں گے جاؤ جاؤ، ہاں آ جائیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے. وہ ایک بھی نہیں آئے گا. پھر گشت کر کر کے بندہ تھک جائے گا. تو آج ان کو آنے دیں یہاں. اور باپ اپنے ساتھ ٹھہرائے تو کوئی شرارتیں نہیں ہوتی، دماغ بن جاتا ہے. میں اپنے 5-6 سالہ بیٹے کو اور تقریباً 4-4.5 سال کی بیٹی کو مسجد میں جمعہ کے دن لایا. وہ میرے ساتھ کھیل رہے اور ان کو بٹھا دیا. ایک ہمارے بزرگ بابا جی ہیں، مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب تو سی بچے نو مسجد لایا ہو، مسجد لے کر آ گئے بچوں کو. اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ تو میں نے اس بزرگ کو کہا کہ آپ کی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے. مجھے ان بچوں کو مسجد نہیں لانا تھا، سینما لے کر جانا تھا. لیکن آج جمعے کا دن تھا، سینما بند ہے، اس وجہ سے ہالیڈے ہے. تو میں نے سوچا سینما نہیں لے جاتا، فلم نہ دکھاؤں، ان کو مسجد لے کر آؤں. نہیں 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 آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے کہا نہیں، میں بہت خوش ہوں گا آپ کی بات سے. اب مولوی اپنے بچے کو مسجد لایا، ابھی کل کے لیے کوئی نماز کی بات سیکھے، اور تو کہہ رہا نہیں مسجد نہ لاؤ، ان کو میں کہاں لے جاؤں؟ پھر ولیمے میں کوئی اپنے بچوں کو لے کر جائے نا، کوئی ناراض نہیں ہوتا. ایک بندے کے ولیمے کا کارڈ ہوتا ہے، 6 بندوں کو ساتھ ٹبریتے پہنچوانے ہوتا، ادھر کوئی نہیں مسئلہ. اور مسجد میں کوئی 2 بیٹوں کو لے کر آ جائے کہتے شور. او بھائی بچہ تو شور کرے گا اگر پیچھے چھوڑیں گے. بچے کے شور کرنے سے بڑے کی نماز میں فرق کوئی نہیں ہے. بچے کے آگے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. کیوں؟ وہ تو احکام کا پابند ہی نہیں ہے. ہاں کوئی بڑا آگے سے نہ گزرے. تو بچے کو آپ اس طرح مسجد لائیں تاکہ اس کا مائنڈ بنے، اس کا ذہن بنے، اور تاکہ وہ جا کر نمازیں گھر میں جا کر پڑھے گا. یقین مانیے میں ان بچوں کو جانتا ہوں جو مسجدیں آئے ہیں، ایک ہفتہ تک اذان آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ابو اٹھو مسجد جائیں گے نماز. تو شرم کے مارے بھی باپ نے اگر جماعت نہ بھی جانی ہو تو بچے کے ساتھ آ جائے گا. تو اسی لیے آپ بھی یہ ترتیبیں رکھیں، کریں گے نا انشاءاللہ. اور کوئی بزرگ اعتراض کرے تو اس سے لڑا بھی نہ کرو، اسے کوئی چاچا تو ٹھیک کہہ رہا ہے. جو بزرگ اعتراض ان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ باتیں مانتے نہیں ہیں. بس آپ کوئی نہ کوئی کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کا ایک ذہن بن جائے، دین کا ذہن بنے گا تو بہت بڑی بات ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.